عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو، IMF کا بجٹ نامنظور، IMF کا بجٹ نامنظور، عمران خان کو رہا کرو، بشرا بی بی کو رہا کرو۔ عمران خان کو رہا کرو، بشرا بی بی عمران کو رہا کرو۔ بڑا تکلیف کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ لوگوں نے جو مویشی خریدے یا جو بکرے خریدے ان میں لوگوں نے تھوڑا تھوڑا حصہ ڈال کے خریدے، کیونکہ اب ان کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ایک بکرا خود خرید سکیں، اور لیکن پھر بھی لوگوں نے اپنی قربانی کے جذبے میں پھر بھی اپنی قربانیاں مل کر حصے ڈال کر پوری کی۔ تو انہوں نے کہا یہ جو مہنگائی ہے اور یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر دو طبقے پھر سے پسیں گے اور مزید پسیں گے، ایک تنخواہ دار طبقہ اور ایک کسان۔ ان دونوں کے لیے بڑا مشکل وقت آگے آ رہا ہے، اور ان کو بڑا تفتیش تھی اس کے اوپر، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بڑی فکر ہے کہ یہ بجٹ کے اندر دوبارہ ان کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو KP کا بجٹ ہے، خان صاحب کو عید کی نماز پڑھائی گئی؟ نہیں، نماز کچھ بھی نہیں پڑھانا، وہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، نماز پڑھانے کسی کو نہیں پڑھنے دیتے کہ جب جیلوں میں ہیں ان کی جمعے کی نماز بھی نہیں ہوتی، عید کی بھی نہیں ہوتی، تراویحاں بھی نہیں ہوتی۔ قربانی کا گوشت بھی کھلایا کہ نہیں؟ نہیں، وہ گوشت ان کا دلچسپی نہیں تھی، اور کیوں کھلائیں گے؟ آپ سوچیں AC بند کر دیا، اب ہم گئے AC بھی بند تھا، پنکھا بھی بند تھا، ہاں کہ ان کو آواز نہیں جاتی، AC خراب ہو گیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کرنل صاحب نے ساری باتیں سننی ہیں، اور عمران خان کوئی بات چھپ کے کرتے نہیں ہیں، وہ تو کھل کے کرتے ہیں بات، کیونکہ ان کی نہ ان کو کس کا ڈر ہے، وہ اللہ کے علاوہ ان سے کسی سے نہیں ڈرتے۔ طبیعت کی کیسی ان کی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک تھے، اور وہ پیغام جا چکا ہے پورے پاکستان میں۔ جو اب تحریک شروع ہوئے گی انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے ہوئے گی، پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوئے گی، اور عمران خان یہ تکلیف سب کے لیے کاٹ رہے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کاٹ رہے، اور انشاءاللہ پہلی دفعہ پاکستان 70 سال کے بعد کسی راستے پہ چلے گا انشاءاللہ۔ اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا رول پلے کرتے ہیں، پاکستان کے لیے بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو میں تو ہمیشہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اپنے گھر اپنے بچوں سے دور رہنا، اپنی زمین سے دور رہنا وہ آسان نہیں ہوتا، لیکن آپ لوگ نہ صرف اپنے گھر سے دور ہیں بلکہ جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ آپ ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں نا سب لوگ۔ آپ لوگ یہاں جو بھی ہو رہا ہے اس میں اپنا ایک منٹ کوئی رکھتا ہے، 10 سیٹیں رکھتا ہے، تو اپنا کوئی نہ کوئی رول آپ پلے کرتے ہیں، اور یہی پاکستان کی عزت ہے جو آپ کما کے ہمیں دے رہے ہیں، عزت بھی، اور ساتھ میں آپ کچھ پاکستان کی معیشت میں بھی آپ کا ایک کنٹریبیوشن، ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ باقی جو چیزیں ہیں جو کرنٹ افیئر سے متعلق ہے ان پہ میں نے بریک لگائی ہوئی ہے۔ جب تک میں یہاں پہ ہوں تو میں نے لوگوں سے رابطہ ختم کر کے تو کوشش کی ہے کہ میرا رب سے رابطہ رہے۔ بیچ میں افواہیں اڑتی رہی ہیں، کوئی کچھ کہتا رہا، کوئی کچھ کہتا رہا، تو وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سب کا اپنا اپنا بولنے کا حق ہے۔ لوگ بات کرتے ہیں، مجبوراً میں نے 1-2 مرتبہ صرف اپنی اپیئرنس شو کی کہ جی میں موجود ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے اللہ نے یہاں بلایا، وہی میری حفاظت کرے گا۔ میرے بارے میں میرے سے بہت اچھا فیصلہ میرا رب کر سکتا ہے، اور اسی کے فیصلے میں اپنے آپ کو چھوڑنا چاہیے، وہ ہم سب کا مالک ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی، بالکل دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب زدني علما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الكافرين۔ ربنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك جعلی حکومت